خدا کا واسطہ ہے وہ دوسروں کو تانے دینے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے دوسروں کو مسئلے نہ بتاؤ، یہ دیکھو کہ یہ گنہگار بندہ کتنا اللہ کا اتباع کرتا ہے کتنی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا رشید صاحب احمد رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم جنہوں نے احسن الفتاوی لکھا ہے، آج بھی کسی مدرسے میں جب کوئی فتویٰ لکھا جاتا ہے تو احسن الفتاوی کھولا جاتا ہے پہلے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بندے پر کوئی مصیبت آ جائے اور اس کو یہ پتہ کرنا ہو کہ یہ مصیبت رحمت ہے یا عذاب ہے تو کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس دل سے پوچھو۔ لکھتے ہیں کہ اگر پریشانی آنے کے بعد، بیماری آنے کے بعد، مصیبت آنے کے بعد، گھر میں فسادات آنے کے بعد، کاروبار میں نقصان ہونے کے بعد، لوگوں کے درمیان برا بننے کے بعد، اگر ایک بندہ وہ گناہ نہیں چھوڑتا جو مصیبت آنے سے پہلے کرتا تھا، مثال کے طور پہ ایک بندے کو زبردست نقصان ہو رہا ہے اور وہ بندہ کوئی بدترین گناہ کرتا ہے، نقصان کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتا، تو مفتی صاحب نے لکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس کے لیے۔ یہ مصیبت کیا ہے جی؟ عذاب ہے۔ اور اگر مصیبت آنے کے فوراً بعد گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا جو مصیبت آنے سے پہلے کرتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ یہ اب آزمائش ہوگی اور اللہ کریم اپنے فضل سے اس آزمائش سے بندے کو باہر نکال دیں گے۔ بہت بہترین کپڑے پہننے کی بجائے یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کپڑوں کے پیسے کسی ایسے غریب کو دے دے جس کے پاس تن دھرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے؟ بریانی کی بڑی بڑی دیگیں بنانے کی بجائے اگر کسی ایک غریب کو 10,000 روپے دے دو اور کسی ایک غریب کو پورے بکرے کے صدقے کے پیسے دو، اس کے گھر کا پورے مہینے کا راشن نہ چل جائے؟ اپنی عقل بھی لڑائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اتنا بہترین دین دے دیا اور خاتم النبیین کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی سب سے بڑی امت ہے، کائنات کی سب سے محبوب امت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بندہ اس کو اپنے لیے اچھا نہ موقع فراہم کر سکے تو میں سمجھتا ہوں بندے کی بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ دوسروں کو فتوے سنانے بند کریں۔ میں بار بار اکثر جہاں جاتا ہوں مسلمانوں سے بار بار اپیل کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے وہ دوسروں کو تانے دینے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے دوسروں کو مسئلے نہ بتاؤ، یہ دیکھو کہ یہ گنہگار بندہ کتنا اللہ کا اتباع کرتا ہے کتنی نہیں کرتا۔ تم دوسرے کو پہلے سیدھے راستے پہ لانے کی بجائے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، میرے پاس ماں باپ کی اطاعت ہے یا نہیں ہے، میری بیوی مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میں اپنی اولاد کے لیے رحم کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں، میرا دوست میرا ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے، میں اپنے دوستوں کا وفادار ہوں یا نہیں ہوں، میرے اپنی پڑوسی کے ساتھ دوستی ہے یا نہیں ہے، میں اپنے سکے بھائیوں کے ساتھ دل میں محبت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں۔ پہلے اپنا معاملہ تو طے ہو جائے کہ ہم کیسے ہیں۔ اپنا معاملہ خراب ہے، دوسروں کو فتوے پہ فتوے دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ سے بات کرنی ہے۔ قبر کے فرشتے نے یہ نہیں پوچھنا کہ تو اپنے پڑوسی کو فجر میں لے جاتا یا نہیں لے جاتا تھا، اس نے یہ پوچھنا تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا، یہ بتا۔ پہلا سوال آپ سے ہوگا۔ اور بھائی بے انتہا لوگ ایسے ہیں، لوگوں کو ڈرانے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرو گے وہ ہو جائے گا۔ شریعت نے اس جز کا خاتمہ کیا ہے کائنات میں۔ کائنات میں تھا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، سوائے لوگوں کے ڈرانے کے اور کام کیا ہوا ہے دنیا میں؟ اور آج بھی جن کی آزاداری ہے، آج بھی کائنات میں جو بڑی بڑی پاوریں ہیں، وہ لوگوں کو اپنے مزاج کے مطابق چلانا چاہتی ہیں۔ تو کیا ہم بھی ویسے ہی بن جائیں؟ نہیں، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے، بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں جنہوں نے ڈرنے کا کوئی درس امت کو نہیں دیا ہے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے، ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ اقتدار ہے، مدینے کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں،
وہاں پر صحابہ کرام کے پاس کوئی زیادہ وسائل نہیں ہیں، کاروبار ابھی زیادہ شروع نہیں ہوئے ہیں، قحط سالی ہے۔ اس دوران بھی جب مکے کے گورنر نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، ولید نے، ابو لہب نے جب دھمکی دی نا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں بدر کی طرف، محمد رسول اللہ دشمن سے بھی 2 دن پہلے میدان بدر کے اندر پہنچ گئے۔ پوری کائنات کو درس دیا ہے کہ انسان انسانوں کو ڈرائے نہیں، انسان انسانوں کو خوف زدہ نہ کریں۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو ڈراتے ہیں، بھائی بہنوں کو ڈراتے ہیں، پڑوسیوں کو ڈراتے ہیں، یاد رکھیں جو عبادت گزار بندہ اپنے عزیز و اقارب کو، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہے پڑوسی، اگر جان بوجھ کے ان کو ڈراتا ہے، ان کو خوف زدہ کرتا ہے، تو ایسے بندے کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ سر ہم لوگ، میں جلسوں میں جاتا ہوں تو مغفرت کی، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی مغفرت کی دعائیں منگواتا ہوں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ یہی کہنے لگ پاتے ہیں اللہ ہماری جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہم سب کی مغفرت فرما۔ میں کہا مرنے کے بعد پتہ نہیں کوئی مغفرت کی دعا کرے نہ کرے، جب اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے تم تو کر لو اپنے لیے، خود تو بذات خود اپنے لیے کچھ کیجئے نا۔ گھر والے جن کے لیے آپ ٹھگی مارتے ہیں نا، سنو اطمینان سے آخری بات، جن گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ہم ساری زندگی دولت کماتے ہیں اور بے انتہا ایسے کام کر جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں یا ہمارے ضمیر کے خلاف ہوتے ہیں، جس دن جان نکلتی ہے نا تو بچے کہتے ہیں ابا جی کا جنازہ جلدی اٹھا لو، جو رشتہ دار دور رہ گیا کوئی بات نہیں، قبر پہ فاتحہ پڑھائے گا جا کے۔ جنا لی تو پاپ کمایا کتھے نے تیرے کر دے۔ میاں بخش رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جن کے لیے تو نے پاپ کمایا وہ کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں پوچھتے اب، وہ تو تمہارے اترے ہوئے کپڑوں کو بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ بھی دے دو کسی کو۔ تو خود اپنے لیے بھی اللہ کو راضی کر لیں، کریں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے پہلے اطمینان سے اس دل کو دھو لیں۔ اگر اس دل میں کسی کی برائی ہے، اگر اس دل کے اندر دوسرے کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں، اور ایسے پلان بنا رکھے ہیں کہ فلاں کی بیٹی سے زنا کروں گا، فلاں کی لڑکی کو پھنسا لوں گا، فلاں کے ساتھ ٹھگی مار کے اتنے پیسے کما لوں گا، فلاں کو بے عزت کر سکتا ہوں میں، فلاں کا میں نقصان کر دوں گا، یہ تمام کوڑا کرکٹ لے کے اگر اس کوڑے کرکٹ کے ساتھ آپ مسجد میں آ کے سجدہ کریں گے تو وہ سجدہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ غلط فہمی میں نہ رہیں، غلط فہمی میں نہ رہیں۔ جس طرح وضو کرتے ہیں اس طرح اندر کا وضو کرنا بھی ضروری ہے، اور اندر کا وضو توبہ سے ہوگا، استغفار سے ہوگا، اور دل کو پاک کرنے سے ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔